وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کے خلاف ہیں نہ کہیں۔ میرے خیال میں ہاں والوں کی اکثریت ہے، لہٰذا قرارداد متفقہ طور پر منظور کی جاتی ہے۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف مذمتی قرارداد قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر منظور۔ حکومت اور اپوزیشن کی مشترکہ قرارداد شاہ محمود قریشی نے پیش کی۔ حکومت فوری طور پر فرانس سے پاکستانی سفیر کو واپس بلائے، ڈپٹی اسپیکر کا مطالبہ۔ سینٹ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان اسمبلی میں بھی مذمتی قرارداد منظور۔ سوشل میڈیا پر ہولوکاسٹ کی طرح اسلام مخالف بیان کی اشاعت پر پابندی لگانے کا مطالبہ۔ توہین رسالت جیسا سنگین مسئلہ مگر قرارداد کون پیش کرے، یہ بحث ہی ہوتی رہی۔ نون لیگ نے اپنی قرارداد پیش کی، حکومت کا اعتراض۔ وزیر خارجہ نے حکومتی قرارداد منظور کرنے پر زور دیا۔ پیپلز پارٹی رکن راجہ پرویز اشرف نے لیگی قرارداد کی حمایت کی۔ وفاقی وزیر اسد عمر پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرتے رہے۔ پاکستان میں تعینات فرانسیسی سفیر کی دفتر خارجہ طلبی، سفیر کو احتجاجی مراسلہ تھمایا گیا۔ دفتر خارجہ نے شدید احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے فرانسیسی صدر کے گستاخانہ بیان پر بھی شدید رد عمل دیا۔ سراج الحق کا فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ۔ فرانسیسی صدر کی اسلام مخالف ہرزہ سرائی، ہر مسلم برادری اس پر متحد ہے، دنیا بھر میں مظاہرے۔ شدید غم و غصے کا اظہار، فرانسیسی اشیاء کا بائیکاٹ، معاشی بربادی کے خوف نے انتہا پسند فرانس کو اپنی اوقات یاد دلا دی، عرب ممالک سے بائیکاٹ ختم کرنے کی درخواست کر دی۔ اپوزیشن ارکان کے استعفوں پر قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا، وزیر اعظم ہمارے لیڈر ہیں، آج تک کسی پروڈکشن آرڈر کو مسترد نہیں کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو۔ ایاز صادق نے کہا اسپیکر قومی اسمبلی کو وزیر اعظم ہاؤس سے کنٹرول کیا جاتا ہے، حکومت کے پاس گالم گلوچ کے سوا کچھ نہیں۔ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، قومی اسمبلی میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ، پروڈکشن آرڈرز نہیں مانگے جائیں گے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ہم وزیر اعظم سے کسی قسم کی بات کرنے کو تیار نہیں، عوامی ایشوز پر بھرپور آواز اٹھائیں گے۔ کوئٹہ جلسہ گاہ کے راستے میں کنٹینرز نہیں لگائے گئے تھے، موبائل فون سروس سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے بند کی، لیاقت شاہوانی کی آج نیوز کے پروگرام اسپاٹ لائٹ میں گفتگو۔ عظمیٰ بخاری نے کہا کوئٹہ میں جگہ جگہ کارکنوں کو جلسے میں آنے سے روکا گیا، عمران خان تو جلسوں کے لیے NOC بھی نہیں لیتے تھے۔ کامران مرتضیٰ بولے کسی تنظیم کی طرف سے ہزار گنجی دھماکے کی ذمہ داری قبول نہ کرنا سوالیہ نشان ہے۔ انصاف کی فراہمی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، جسٹس فیصل عرب کا عشائیے سے خطاب۔ کہا بینچ اور بار ایک ہیں، ہمارا ٹاسک انصاف کی فراہمی ہے۔ اتنا بڑا مجمع دیکھ کر شادی کا دن یاد آ گیا، خوشی ہے وکلا برادری میرے ساتھ ہے۔ خدشات موجود ہیں کہ بھارت پاکستان کو غیر مستحکم اور انتشار پھیلانے کے لیے افغانستان کو استعمال کر سکتا ہے۔ خطے کا مستقبل پاک افغان تعلقات، تعاون اور تجارت پر منحصر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا پاک افغان تجارت اور سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب، بولے بھارتی حکومت مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے، کشمیر میں بھی بھارتی تشدد کی مثال نہیں ملتی۔ اسلام آباد میں بیٹھی حکومت چند ماہ کی مہمان ہے، بلاول بھٹو کھرمنگ میں جلسے سے خطاب۔ کہا آپ کو PTI کی تبدیلی سے نہیں تباہی سے بچانا ہے، ہم انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔
گندم کی امدادی قیمت میں 200 روپے فی من اضافے کی منظوری، نئی قیمت 1600 روپے فی من ہو گئی۔ مشیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ، پہلے گندم کی امدادی قیمت 1400 روپے مقرر تھی۔ ملک میں کرونا کے وار تیز، 24 گھنٹوں میں مزید 707 کیسز رپورٹ، مزید 3 افراد جان سے گئے، مرنے والوں کی تعداد 6739 تک جا پہنچی۔ اسلام آباد میں مختلف سیکٹرز کی کئی گلیاں سیل، عوام کو ایس او پیز پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضے کو 73 سال ہو گئے، دنیا بھر میں کشمیری آج یوم سیاہ منائیں گے۔ حریت رہنماؤں کی وادی میں مکمل ہڑتال کی اپیل، مظاہرے روکنے کے لیے بھارت نے سری نگر سمیت کئی علاقوں کا محاصرہ کر لیا، درجنوں نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سری نگر میں بھارتی فوج کے ایک اہلکار نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ اور زمبابوے کے خلاف سیریز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئی۔ مقامی ہوٹل پہنچنے پر کھلاڑیوں اور آفیشلز کے کرونا ٹیسٹ بھی لیے گئے۔ دونوں ٹیمیں کل پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹریننگ کریں گی۔